بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، حاصل مطالعہ میں نصرت عباسی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آج حاصل مطالعہ میں ہمارا موضوع حال ہی میں شائع ہونے والی ایک کتاب اردو مثنوی کا ارتقاء ہے، جس کے محقق اور مؤلف ہیں ڈاکٹر اختر ہاشمی۔ ڈاکٹر اختر ہاشمی ہمارے عہد کے ایک نامور شاعر، محقق، نقاد اور صحافی ہیں۔ رسائے ادب ان کا مضبوط حوالہ ہے۔ حال ہی میں ان کے تنقیدی مضامین کا ایک مجموعہ تحقیقی آنکھ کے نام سے سامنے آیا ہے۔ حال ہی میں ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ تخلیقی آنکھ کے نام سے سامنے آیا ہے۔ ان کے برابر موجود ہیں ہمارے دوسرے مہمان، برصغیر پاک و ہند کے مشہور دانشور اور طویل نظم نگار، کرسی نامہ پاکستان، مرثیہ مرگ ضمیر، خاک میں صورتیں، عذاب ہمسائیگی، آواز شکستگی، عذاب و ثواب اور مثنوی زوال آدم کے شاعر۔ آپ کی طویل نظموں کا انگریزی اور سندھی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ میری مراد ہے ہمارے عہد کے مشہور شاعر جناب عقیل احمد فضا اعظمی صاحب۔ میں آپ دونوں صاحبان کو حاصل مطالعہ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین کرام، اس کتاب کو اگر ہم دیکھیں، اردو مثنوی کا ارتقاء، تو یہ جناب ڈاکٹر اختر ہاشمی صاحب کی بڑی تحقیقی کاوش ہے، جس پہ انہوں نے مثنوی کے معنی، اس کے فن، اس کے ارتقاء کا بھرپور جائزہ لیا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مثنوی لکھنے کی روایت بتدریج کم ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مثنوی کے فن پر تحقیقی اور تنقیدی کام بھی بہت کم ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ کتاب اس کمی کو کسی حد تک پورا کرتی ہے۔ ابتدائی صفحات میں مثنوی کے فن اور تاریخ پر بات کرنے کے بعد 3 مثنویاں بھی اس میں شامل کی گئی ہیں، جن میں مرزا دبیر کی معراج نامہ، میر حسن کی سحر البیان اور فضا اعظمی کی زوال آدم شامل ہے۔ اب ہم چاہیں گے کہ اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر اختر ہاشمی سے اس کتاب کے حوالے سے گفتگو کریں۔ ڈاکٹر اختر ہاشمی، آپ نے جو کتاب لکھی ہے، تو اس کی اشاعت کا پس منظر آپ ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ میں قبل اس کے کہ میں اس کا پس منظر بیان کروں، میں چاہوں گا کہ اس میٹرو چینل کے جو CEO ہیں جناب عامر شیخ صاحب، اور پروڈیوسر ہمارے بہت ہی جاں فشانی سے کام کرنے والے جناب شمیم جاوید صاحب ہیں، اور آپ جس محنت سے اس پروگرام کو کر رہی ہیں، آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں چاہوں گا کہ اس کے پس منظر کے بتاؤں کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی میری حال ہی میں ایک کتاب تخلیقی آنکھ کے نام سے مضامین کا اور تنقیدی مضامین کا مجموعہ شائع ہوا تھا۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد ہمارے اسی کراچی میں ایک سہ-ماہی رسالہ نکلتا ہے عالمی رنگ ادب کے نام سے۔ ان کے مدیر نے مجھ کو یہ کہا کہ ہم ایک مقابلہ مضمون نویسی کرا رہے ہیں، آپ بھی اس میں شرکت کیجیے۔ تو میں نے کہا کوئی موضوع کر لیں، موضوع آپ اپنا بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی 2 موضوع دیے تھے، تو میں نے بڑی غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ مثنوی جو ہماری صنف شاعری کی بتدریج لوگوں نے تو اس کا لکھ دیا کہ یہ ختم ہو چکی ہے، اس کو دفنا چکے ہیں، اس پر تھوڑا سا کام کیا جائے۔ مشکل کام تھا، بلکہ بہت ہی مشکل کام تھا، مگر ہمارے جو رفقاء کار تھے، جو دوست تھے، ادب دوست لوگ تھے، انہوں نے بہت موٹیویٹ کیا، حوصلہ افزائی کی، اور یہ کہا کہ آپ اگر اس میں جیت جائیں گے تو آپ کو بڑا انعام بھی ملے گا۔ انعام کی لالچ پیسے کی نہیں تھی، پیسے کلیات میر کے 2 بڑی جلدیں ہیں جو ہم کو ملی، پیسہ اس میں انوالو نہیں تھا۔ پھر یہ جب مقالہ وہاں پہ پیش ہوا تو ان کے جو بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ہمارا مضمون ہے، ہمارا جو مقالہ ہے، اس کو پہلی پوزیشن حاصل ہو۔ یہاں سے پھر اب اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر یہ سہ-ماہی میں شائع ہوا، اور شاعر علی شاعر صاحب نے مجھے بتایا کہ بلوچستان یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں جناب آغا صاحب، انہوں نے رابطہ کر کے یہ کہا کہ بھائی یہ ہم نے آپ کے شمارے میں شائع شدہ یہ جو مقالہ ہے پڑھا، بہت پسند آیا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کو اگر کتابی شکل دے دی جائے تو ہم اس کو اپنی یونیورسٹی کے نصاب میں اردو اس میں شامل کر لیں۔ یہ دوسرا موٹیویشن تھا میرے لیے کہ میں اس کو کتابی شکل میں رہوں۔
پھر اس کے بعد جو تیسری صورت بنی وہ میں بزم شاعری میں اسی پروگرام پر جب چینل پہ حاضر ہوا تھا تو وہ ہمارے شمیم جاوید صاحب نے سے جب کتابوں پر ذکر آیا تو میں نے اس کا ذکر بھی کیا. تو ان کی اردو سے محبت اور ادب سے محبت کا کہہ لیں کہ انہوں نے کہا کہ اس موضوع پہ جس وقت تمہاری کتاب ہو جائے میں انشاءاللہ اس کے اوپر پہلا پروگرام کروں. پھر جو دوسرے مسائل تھے اس میں کتاب کی اشاعت کا کام تھا وہ میں نے شاعر علی صاحب سے ڈسکس کیا. اس میں ہمارے جناب فضا اعظمی صاحب نے بہت تعاون کیا اور ان کے تعاون سے اور شاعر علی صاحب کے تعاون سے یہ کتاب جو ہے منظر عام پر آ سکی. اور میں نے اپنے وعدے کے مطابق سب سے پہلی کتاب شمیم جاوید صاحب کو پیش کی اور انہوں نے اسی وقت کہا تھا کہ میں انشاءاللہ ایک ہفتے میں اس پروگرام کو ارینج کرتے ہیں. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے وعدہ نبھا دیا انہوں نے وعدہ نبھا دیا اور ہم بھی حاضر خدمت ہیں اور اس کے حوالے سے بیٹھے. یہ اس کا ایک چھوٹا سا پس منظر. اچھا مزید گفتگو کریں گے لیکن ہم نے یہ کہ آپ کی کتاب کے حوالے سے جو ہمارے صاحبان نقد و نظر ہیں ان کی کوئی رائے بھی جو ہے وہ یکجا کی ہے. تو سب سے پہلے ہم آپ کو سنائیں گے پروفیسر رئیس فاطمہ کی رائے. پروفیسر رئیس فاطمہ استاد بھی ہیں, اس کے علاوہ افسانہ نگار ہیں, نقاد ہیں. حال ہی میں انجمن ترقی اردو نے ان کی ایک کتاب قرۃ العین حیدر کی فن و شخصیت پر شائع کی ہے. تو آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں کہ پروفیسر رئیس فاطمہ صاحبہ ڈاکٹر اختر ہاشمی کی کتاب کے بارے میں کیا اظہار خیال کرتی ہیں. اس وقت جو یہ کتاب میرے سامنے ہے اس کا نام ہے اردو مثنوی کا ارتقاء اور یہ تحریر ہے ڈاکٹر اختر ہاشمی صاحب کی جو کہ ادیب بھی ہیں, کالم نگار بھی ہیں اور ان کی ایک تصنیف اس سے پہلے تخلیقی آنکھ کے نام سے آ چکی ہے. لیکن اس سے پہلے میں مثنوی اس پہ بات کروں چند چھوٹی سی گزارشات پیش کروں گی کہ اس دور میں جب کہ اردو مثنوی صرف نصابوں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے, اختر ہاشمی صاحب نے یہ کام کیسے کیا. تو مثنوی بھی ہمارے ہاں اردو غزل کی طرح ایران سے آئی ہے اور فارسی کے زیر اثر بر صغیر میں اس کا عروج ہوا. لیکن یہاں کے جو مقامی شعراء تھے اس میں ہندو بھی شامل تھے اور مسلمان بھی شامل تھے. انہوں نے مقامی زبان کی آمیزش سے اس کو چار چاند لگا دیے. مثنوی دراصل غزل سے اس طرح مختلف ہے کہ جیسے غزل کا صرف مطلع جو ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے, لیکن مفہوم کے اعتبار سے تمام اشعار ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں, یعنی ہر ایک کا مضمون الگ ہوتا ہے. لیکن مثنوی کے تمام اشعار ہم قافیہ اور ہم وزن ہوتے ہیں. کہیں کہیں لکھنے والے نے ردیف کا استعمال بھی کیا ہے لیکن زیادہ تر زور جو ہوتا ہے وہ ہم قافیہ اور ہم وزن الفاظ پر ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود تمام مصرے, تمام اشعار ایک دوسرے سے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حیت کے اعتبار سے غزل اور مثنوی الگ ہیں, لیکن مثنوی کو ہم ایک منظوم داستان بھی کہہ سکتے ہیں اور دراصل ہوا بھی یہی ہے. اردو مثنویوں میں باقاعدہ داستانیں نظم کی گئی ہیں. ان داستانوں میں خیال یہ رکھا گیا ہے لکھنے والوں نے کہ اس میں دلچسپی قائم ہو اور قصہ در قصہ بھی اگر نکلتا ہے تو وہ دلچسپی ٹوٹے نہ. ویسے تو بہت ساری مثنویاں لکھی گئی ہیں لیکن اردو میں سب سے پہلی مثنوی جو لکھی گئی وہ ہے نظامی کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ. اور اتفاق کی بات اب یہ دیکھیے کہ جس طرح اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ کا تعلق دکن سے ہے, اسی طرح پہلی مثنوی بھی دکن میں لکھی گئی. دوسری اہم مثنوی قطب مشتری ہے جسے ملا وجی نے لکھا اور اس میں والی گولکنڈہ قلی قطب شاہ کی داستان عشق بیان کی ہے جس میں اس کی محبوبہ تھی بھاگ بھری اور قلی قطب شاہ کا قصہ درج کیا جو سچا ہے. اسی بھاگ بھری کے نام پر قلی قطب شاہ نے ایک شہر آباد کیا تھا, بھاگ نگر, اور یہ بھاگ نگر وہی ہے جسے آج ہم حیدرآباد دکن کہتے ہیں. اس کے علاوہ سلسلہ چلتا ہے اور بہت طویل ہے جس کو اختر ہاشمی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے. لیکن اردو میں میری نظر میں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہتے ہوئے کہ 3 مثنویاں ایسی ہیں
جن کے سر پر قبولیت عام اور کا سر پہ تاج رکھا گیا، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ انہیں قبولیت عام حاصل ہوئی اور شہرت دوام کا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا۔ ان میں سے پہلی ہے میر حسن کی سحر البیان، دوسری دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم، اور تیسری مرزا شوق لکھنوی کی زہر عشق۔ ایک طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثنویوں میں جو بر صغیر کی تہذیب، تمدن اور ثقافت جس طرح جلوہ گر ہے، اسے آپ اسی طرح ڈھونڈ سکتے ہیں جس طرح ہم جب غالب کے خطوط پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں بر صغیر 19ویں صدی کا بر صغیر اور دلی خاص طور پر جلوہ گر نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے ان مثنویوں میں بھی تمام رسوم و رواج، سماج کے تمام وہ طریقے اور بہت کچھ زندگی میں جو کچھ تھا اس میں وہ مثنویوں میں ہے، اور کہیں بھی دلچسپی جو ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ تقسیم کے بعد مثنوی کا رواج کم ہو گیا۔ کیوں کم ہوا؟ اس کی ایک وجہ میں سمجھتی ہوں یہ ہے کہ مثنوی لکھنے کے لیے قوت مشاہدہ، قوت متخیلہ اور ذخیرہ الفاظ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آج کل ناپید ہے، کیونکہ آج معاملہ شاعری میں یہ ہے کاتا اور لے دوڑی، ایسے میں مثنوی کون لکھے گا؟ یہاں تو جو کام ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں کس طریقے سے ہو رہا ہے، اور مثنوی کے لیے حقیقت میں یہ جس طرح ناول اور افسانہ لکھنے کے لیے ایک خون جگر کشید کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح مثنوی میں بھی ہے۔ اور اب بدقسمتی سے مثنوی ہمارے یہاں صرف نصابوں تک محدود رہ گئی ہے، اور نصابوں تک بھی میں کیونکہ خود ایک استاد ہوں تو پہلے تو میٹرک میں بھی تھی، انٹر میں بھی، اب صرف گریجویشن کی سطح پر یا کوئی ماسٹر کرنا چاہے وہاں پر ہے۔ ایسے میں ہاشمی صاحب نے جو یہ قلم اٹھایا ہے اور اردو مثنوی کے ارتقاء پر جو کتاب لکھی ہے، تو میں نے اس کو بغور دیکھا اور پڑھا، اور مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی کہ انہوں نے اس میں ویسے تو 3 مثنویوں کو لیا ہے، یعنی یہ دیکھیے انہوں نے میر حسن سے شروع کیا ہے اور فضا اعظمی تک، یعنی موجودہ دور تک لائے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مرزا دبیر کی معراج نامہ یا سحر البیان یا زوال آدم پر ہی صرف بات کی ہو، بلکہ انہوں نے تمام فارسی شعراء، کیونکہ فارسی سے ہمارے ہاں آئی ہے، فارسی شعراء کی مختصر تاریخ بیان کی ہے۔ انہوں نے جو مثنویاں لکھی ہیں ان کے نام دیے ہیں، تقریباً 50 سے زیادہ مثنویوں کے انہوں نے نام دیے ہیں جو موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مثنوی کی جو حیات ہوتی ہے، مثنوی کی جو بحر ہوتی ہے، مثنوی کے معنی و مفہوم جو ہوتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس میں نام کمایا ان سب کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ انہوں نے کر دیا ہے، اور اس کے بعد وہ آخر تک یہ لے کر آئے ہیں، اور نہایت سادہ زبان میں کیا ہے اور مشکل الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اختر ہاشمی صاحب کے جو بات مجھے اچھی لگی وہ یہ کہ وہ ان ادیبوں میں شامل ہیں جو ستائش اور صلے کی تمنا سے بے نیاز ہو کر چپ چاپ اپنا کام کرتے ہیں، ایسے ادیبوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے، ایک کمی کو پورا کیا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو۔ اردو مثنوی کے ارتقاء کے حوالے سے اگر ہم ڈاکٹر اختر ہاشمی کی کتاب کو دیکھیں، انہیں یہ بھی چاہیے کہ ایک کام جو ہے جو ابھی نہیں ہوا ہے افسانے پر، کیونکہ نہ ابواللہ صدیقی ہیں، نہ آل احمد سرور ہیں، نہ ڈاکٹر احسام الحق ہیں، اور نہ علی سردار جعفری ہیں، نہ وقار عظیم ہیں، جو تعصب اور مختلف رشتوں کے حوالوں سے بات کرنے کے بجائے صرف میرٹ پر کام کرتے تھے۔ تو میں اختر ہاشمی صاحب سے یہ کہوں گی کہ وہ 1990 سے لے کر 2012 تک کے جو افسانہ نگار ہیں ان پر ایک کام کریں، اور اس میں ان کی بنیادی معلومات بھی دیں، اور ساتھ ساتھ ان کا کوئی افسانوں کا انتخاب بھی۔ یہ اس لیے اہم ہوگا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ریسرچ کرنے والے ہیں ان کو نیا مواد نہیں مل رہا، اور آج کل جو ماحول بن گیا وہ یہ ہے کہ خواہ پی ایچ ڈی لوگ کروا رہے ہوں، یہ میں ذاتی مشاہدے کی بنا پہ کہہ رہی ہوں، پی ایچ ڈی کروا رہے ہوں، وہاں بھی اپنے من پسند لوگوں کو دے دیا جاتا ہے، اور کس طرح کے پی ایچ ڈی ہو رہے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گائیڈ ہے اپنی پسند کی چیز لوگوں کو شامل کرتا ہے، خواہ شاعر ہوں یا ادیب ہوں۔ تو ایسے میں اگر ڈاکٹر اختر ہاشمی یہ کام کریں گے کہ 1990 سے لے کے 2012 تک کے افسانہ نگاروں کو اپنی کتاب میں شامل
شامل کریں گے اور ان کی بنیادی معلومات دیں گے تو یہ ایک بڑا اہم کام ہوگا، کیونکہ یہ میں جانتی ہوں کہ اختر ہاشمی صاحب جو ہیں وہ خاموش کام کرنے والوں میں ہیں اور بالکل بے نیاز ہو کر کام کرنے والوں میں نہ تعلقات کو دیکھتے ہیں نہ رشتہ داریوں کو دیکھتے ہیں، وہ صرف کام کرتے ہیں اور اپنے قلم پہ کی آزادی پہ نظر مرکوز رکھتے ہیں۔